ہم کس قدر جھوٹی قوم ہیں. ہم اس جھوٹ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں لے سکتے. ایک بہت بڑے چینل، میں ہاتھ جوڑ کے اینکر بیٹھے ہیں، معافی مانگ کے بات کر رہا ہوں، ایک بہت بڑے چینل کے مالک نے مجھ سے کہا کوئی نصیحت کرے. میں نے کہا چینل سے جھوٹ ختم کر دو. کہا پھر چینل ختم ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں ختم ہو سکتا. یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، پوری دنیا کا میڈیا جھوٹا ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے. میرے دیش کی بیٹیوں کو کون نچا رہا ہے؟ ان کے کپڑے لباس مختصر کون کروا رہا ہے؟ جب مسلمان کی بیٹی بے حیائی کی طرف چل پڑے اور نوجوان بے حیائی کی طرف چل پڑے تو اللہ کی رحمت. ہیلو فرینڈز، یہ وہ کلپس ہیں جن کو ایک مافیا نے سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر کے ایک مولانا کو نیچے دکھانے کی کوشش کی تھی. کچھ دن پہلے پرائم منسٹرز کووڈ-19 ریلیف فنڈ کے لائیو ٹیلی تھون کے اختتام پر مولانا طارق جمیل سے ایک خصوصاً دعا کروائی گئی تھی، جس میں انہوں نے یہ باتیں کہی تھی، جس پہ میڈیا اینڈ کچھ لبرل لوگ بھڑک اٹھے اور سوشل میڈیا پہ ایک طوفان اکٹھا کر دیا. لگاتار 3-4 دن سوشل میڈیا پہ کچھ ٹرینڈز چلے، کچھ مولانا کے حق میں تو کچھ ان کے خلاف. میڈیا پرسن سے شروع کردہ ٹویٹر وار میں عام لوگوں کے ساتھ ساتھ منسٹرز، سینیٹرز، ایم این ایز، ایم پی ایز، شوبز انڈسٹری اینڈ ریلیجیس لوگوں نے بھی حصہ لیا. میں نے اتنا زیادہ مولانا طارق جمیل کو نہ پڑھا ہے نہ فالو کیا ہے، لیکن جتنا مجھے پتا ہے وہ ایک نیک انسان ہے. میں نے کبھی بھی کچھ ایسا نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہے جس میں کسی کی دل آزاری ہوئی ہو. اس لیے سوشل میڈیا پہ پوسٹ اینڈ کمنٹ دیکھنے کے بعد میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ مولانا نے کیا غلط کہا ہے. ٹیلی تھون میں کی گئی دعا کو 2 بار دیکھنے کے باوجود مجھے اس میں کوئی بھی بات غلط نہیں ملی. ایون میرے حساب سے مولانا واز 100% رائٹ. وہ ایک ریلیجیس اسکالر ہے. سیدھی سی بات ہے، ہر چیز کو ریلیجیس کے کانٹیکسٹ میں کریں گے. جس طرح سائنس میں ہر چیز کو ایکسپیریمنٹ کے ذریعے پروو کیا جاتا ہے، اسی طرح ریلیجن میں ہر بات کو ریلیجن کے کانٹیکسٹ میں پروو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہی مولانا طارق جمیل نے کیا. انہوں نے ایک اسٹوری کا حوالہ دیتے ہوئے سب سے پہلے اس وبا کو ایک آسمانی قرار دیا اور اس کے بعد کہا کہ اس سے لڑنا نہیں ہے، اس کا علاج کر کے اللہ کو عاجزی دکھانی ہے. اور یہ بات انہوں نے کچھ حدیث کی روشنی میں پروو کرنے کی کوشش کی. انہوں نے دی بیسٹ پاسبل وے میں بتایا کہ احتیاط لازم ہے، اور پاس ہسٹری کے کچھ ریفرنس دیے جس کا مین تھیم یہ تھا کہ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور وہی ہمیں اس پینڈیمک سے بچا سکتا ہے. پھر انہوں نے ایک حدیث پاک کا ریفرنس دیتے ہوئے بات کہی جس میں سب سے پہلے حکم دیا گیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولو. وہاں مولانا نے میڈیا کا مثال دیا. میڈیا کے لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ناراض نہیں ہونا، لیکن ایک بار ایک چینل کے اونر نے مجھ سے کہا تھا کہ کوئی نصیحت کرے. جب میں نے ان کو بولا کہ چینل سے جھوٹ ختم کر دے تو انہوں نے کہا کہ چینل تو ختم ہو سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں ختم ہو سکتا چینل سے. تبھی انہوں نے میڈیا کو جھوٹا قرار دیا. مولانا نے صرف پاکستانی میڈیا کو نہیں لیکن پوری دنیا کی میڈیا کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ سب سے زیادہ جھوٹ میڈیا پہ بولا جاتا ہے. ہاں تو آپ خود بتائیں کہ اس میں غلط بات کیا ہے؟ کیا میڈیا میں جھوٹ نہیں بولا جاتا؟ آج کل تو میڈیا میں ہو ہی یہی رہا ہے. دور کی بات نہیں کرتے، لیکن میرے گاؤں میں کچھ چھوٹے سے رپورٹرز ہیں جن کے پاس نہ کوئی بڑا سا اخبار ہے نہ کوئی چینل ہے، لیکن وہ بھی غلط بیانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو بلیک میل کر کے رشوت لیتے ہیں. بڑے بڑے میڈیا چینلز کی تو بات ہی کیا کرے. مبشر لقمان نے اپنی ویڈیو میں میڈیا مالکان اینڈ جرنلسٹ کو چیلنج کیا ہے کہ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں میڈیا میں کیسے اور کس طرح کے جھوٹ بولے جاتے ہیں. اگر کسی کو لگتا ہے کہ میڈیا میں جھوٹ نہیں بولے جاتے تو مبشر لقمان سے رابطہ کرے. کون سا چینل 2 نمبر نہیں ہے تو پھر میرے پاس آئیں اور میں آپ کو آن ایئر بتاؤں گا. لیکن میڈیا جس کا کام ہی سارا دن تنقید کرنا ہے، اس کو یہ تنقید پسند نہیں آئی بلکہ غصہ آیا، اور انہوں نے مولانا کو کہا کہ نام بتاؤ جس نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ چینل چلانے کے لیے جھوٹ ضروری ہے. ارے بھائی، آپ خود کتنی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذرائع کے مطابق. آپ نے تو ان ذرائع کا کبھی بھی نام نہیں بتایا. آپ کو کون کون سی چڑیا یا ذرائع انفارمیشن دیتی ہے؟ آپ نے کبھی ان کا نام شو کیا؟ آپ کی کتنی دفعہ رپورٹس غلط ثابت ہو جاتی ہیں؟ آپ نے کیا کبھی کسی اپنے ویور سے معافی مانگی کہ ہمارے ان ریسورسز سے ہمیں یہ انفارمیشن ملی تھی جو کہ غلط ثابت ہو گئی ہے؟ نہیں. جب آپ لوگ نام نہیں لے سکتے تو وہ کیسے کسی کا نام لے لے جس کو آپ میں سے ہی کسی کے مالک نے بتایا ہے کہ جھوٹ ضروری ہے چینل کے لیے. آج کل جھوٹے کو اور برے کو منہ پہ جھوٹا اور برا نہیں بولا جاتا. یہ کرٹیسزم تب تک چلتا رہا جب 24 گھنٹے کے بعد مولانا کو ایک لائیو ٹاک شو کے کٹہرے میں کھڑا کیا. کچھ جرنلسٹ فریادی بنے، کچھ وکیل اور ایک جج، اور وہیں پہ مولانا کو غلط ثابت کر کے ان سے معافی منگوائی گئی، اور پھر ان جرنلسٹ نے اپنے جیت کا جشن منایا اور یہ بات ٹھنڈی ہوئی. مجھے لگتا ہے ہمارے یہاں پہ لبرل کہلانے والوں کو لبرل کا صحیح سے مطلب نہیں پتا. لبرل کی ایک میننگ براڈ مائنڈیڈ بھی ہے. لبرل فریڈم آف اسپیچ میں بلیو کرتے ہیں، تو ان کو مولانا کے فریڈم آف اسپیچ سے کیا تکلیف ہو گئی؟ چلو کچھ دیر کے لیے مان لیتے ہیں جیسا لبرل کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے غلط کیا، انہوں نے وومین کو اس پینڈیمک کا ذمہ دار قرار دیا. چلو یہ ان کی سوچ ہے. He has right to say what he thinks. یہی تو لبرلزم کا کانسیپٹ ہے.
I disapprove of what you say, but I will defend till death your right to say it. آپ کیسے لبرلز ہیں؟ آپ کو اپنے لیے تو آزادی چاہیے لیکن دوسروں کو آزادی نہیں دینی. اب اگر حقیقت کی بات کی جائے تو مولانا نے کچھ بھی غلط نہیں کہا تھا. انہوں نے پروفیٹ محمد پیس بی اپان ہم کے حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا حکم ہے کہ اپنے اخلاق اچھے کرو اور اخلاق کا سب سے اونچا مقام حیا ہے. یہ بات صحیح ہے یا غلط، اس کا فیصلہ میں دیکھنے والوں پہ چھوڑتا ہوں. مولانا نے اس میں کیا غلط بات کی ہے؟ کیا ہمارے قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں نے حیا کا دامن چھوڑ نہیں دیا؟ کیا ہمارے زیادہ تر نوجوان ٹک ٹاک پہ ناچ نہیں رہے؟ کیا ان کی ڈریسنگ مناسب ہے؟ ان کو کون نچا رہا ہے؟ ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹا یا کہیں یہ لبرلز تو ان کا مائنڈ ڈائیورٹ نہیں کر رہے؟ بات کچھ بھی ہو لیکن ان لبرلز نے بھی مولانا کو غلط ثابت کیا اور مولانا نے ان لبرلز سے بھی معافی مانگی اور اپنے نیک اور بڑے ہونے کا مظاہرہ کیا. مولانا تو خود کو غلط سمجھ رہے ہیں. ایک عالم دین جس نے ساری زندگی دین کے نام اور اچھے کاموں میں گزاری، وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر، میں نے اپنی قوم کو نہیں سمجھایا. اور آپ لبرلز اینڈ میڈیا والے اور کیا چاہتے ہیں؟ چلو میڈیا کی تو سمجھ آتی ہے کیونکہ ان کو ریٹنگ بڑھانی ہے. ان کے پاس ابھی کرونا کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی کرنے کو، ان کو ایک اچھا ٹاپک مل گیا. آپ مولانا کی دعا والی ویڈیو دیکھیں تو اس میں سمجھ جائیں گے کہ 2-4 جرنلسٹ سوچ میں پڑے ہوئے تھے. شاید ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب 2-4 دن کے لیے ایک نیا ٹاپک مل گیا ہے. اب مولانا کو بتاتے ہیں کہ اسٹیٹ کا 4تھ پلر کتنا اسٹرانگ ہے. وہ میڈیا کو جھوٹا کہنے پہ مولانا کے ساتھ کیا کر سکتا ہے، اور واقعی میڈیا نے مولانا کے ساتھ کر دکھایا. اور واقعی میڈیا نے ایک مافیا کی طرح کر دکھایا. مولانا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. واہ کمال، مان لیا. میرے حساب سے صحیح کہا مولانا نے کہ سب سے زیادہ جھوٹ میڈیا پہ بولا جاتا ہے. ساری دنیا کی میڈیا جھوٹی ہے. میڈیا ایک مافیا بن چکا ہے. یہ گورنمنٹ کو تب تک سپورٹ کرتا ہے جب تک گورنمنٹ ان کو جھوٹے پروپیگنڈا اور غلط کاموں سے نہیں روکتا. آپ ان کو غلط کاموں سے روکو اور یہ آپ کے دشمن بن جائیں گے. پاکستان کی میڈیا تو آزادی کی بات کرتا ہے، مانا کہ کچھ ریسٹرکشنز ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان کا میڈیا اتنا آزاد کبھی بھی نہیں تھا جتنا اب ہے. کبھی دیکھا ہے کہ ایک لائیو ٹاک شو میں ایک میڈیا پرسن پرائم منسٹر کو بول رہا ہو کہ میں تو آپ کو ہی گریبان سے پکڑوں گا؟ میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان میں میڈیا کو 100% آزاد کر دینا چاہیے، لیکن پھر ان کے لیے وہی انٹرنیشنل لاز اور سزائیں ہونے چاہیے. جیسا کل میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا جس میں یہ سجیشن تھی کہ پاکستان میں بین الاقوامی قانون اور سزائیں متعارف کروا دی جائے. جھوٹ بولنے والے اینکر اینڈ صحافی حضرات کو 14 سال کی جیل اور ان کے چینلز کو بند کر دینا چاہیے. یا تو پھر رشیا اینڈ نارتھ کوریا والا سسٹم ہو کہ میڈیا کو اسٹیٹ کے کنٹرول میں رکھا جائے. اینی وے میڈیا تو اپنے ارادے میں کامیاب ہو گیا، لیکن ان لبرلز نے کیا کیا ہے؟ آئی تھنک ان کو یوز کیا گیا ہے. میڈیا نے اور کچھ لبرلز نے لوگوں کو غلط بیانی کر کے ایک بات کو بتنگڑ بنایا ہے. آئی ایم شیور جو لوگ ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلا رہے تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مولانا نے کیا کہا ہے، جو کہ ان کے کمنٹس اور پوسٹ سے ظاہر ہو رہا تھا. خدا را جو آپ بات سنتے ہیں ان کی تصدیق کریں، پھر فیصلہ کریں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط. میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے. جس طرح میں مولانا طارق جمیل جیسے سچے انسان کی عزت کرتا ہوں، اسی طرح میں ہر آئیڈیالوجی والے لوگوں کی ریسپیکٹ کرتا ہوں، اور اسی طرح میں ہر سچے اینکر اینڈ صحافی کی بھی عزت کرتا ہوں. لیکن میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جھوٹ کا سہارا لے کے ایک بات کو توڑ مروڑ کے کسی اچھے انسان کی پگڑی نہ اچھالے. یہ تو ایک اللہ کا اچھا انسان تھا جس نے آپ سے معافی مانگ لی. اگر اس جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو آپ اس کے ساتھ ایسا ہی کرتے؟ کیا وہ بھی آپ کے ساتھ معافی مانگتا؟ یا پھر برائے مہربانی کسی کی شرافت کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں. شکریہ.